لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ 11ویں شریف کے مہینے میں ایک آخری بیان جو ہے اس مضمون پر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کئی ساری باتیں میں نے بھی آپ کو بتائیں اور علماء کرام سے بھی آپ نے کئی ساری سنی ہیں، کتابوں سے پڑھی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آج دو واقعے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے مرید سے ناراض ہو گئے تو اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، دھتکار دیا، بھگا دیا۔ تو وہ شخص جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے نکلا تو اس وقت کے 300 ولیوں کے دربار میں اس نے حاضر، لیکن ہر ولی نے یہی کہہ کر اسے واپس کر دیا کہ جو غوث پاک کے دربار سے نکالا گیا اسے ہم سینے سے نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا 300 ولیوں کی خدمت میں وہ پیش ہونے کے بعد دوبارہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا ہے، حضور کرم فرمائیں، ہر ایک نے مجھے ٹھکرا دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا اور فرمایا، اے شخص، معاف تو میں نے بہت پہلے کر دیا تھا لیکن تو نے آنے میں دیر کی، اس لیے کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، جن کا غلام ہوں، اس آقا نے تو معاف کرنے کی تربیت عطا فرمائی ہے، نصیحت عطا فرمائی ہے، تو بھلا میں کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ تو اندازہ لگائیں اس غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ایک طرف تو ان کے مقام اور مرتبے کی کیفیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس کو غوث پاک نے اپنے دربار سے نکال دیا ہو، تو ایسے صورت میں اس دور کے کسی ولی نے اسے نہیں اپنایا، لیکن پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دوسری کیفیت بھی یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ وقتی طور پر جلال میں تو آ گئے لیکن فوراً ہی اسے معاف فرما دیا، اور ایسا معاف فرما دیا کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو تجھے بہت پہلے معاف کر دیا تھا، بس تو آیا دیر سے۔ لیکن آج کل ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آج کل جو مریدین ہوتے ہیں وہ 2-4 دن، 2-4 مہینے، 2-4 دن اسی انداز میں گزارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید کچھ دن آنے کے بعد وہ جو ہے آنا بند کر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے تعلق سے فکر ہوئی تو آپ نے اپنا ایک مرید اس کے پاس خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اس کے پاس پہنچنے کے بعد مرید نے جب اس کا جائزہ لیا تو دیکھتا ہے کہ وہ خود ہی ایک بڑا پیر بنا بیٹھا۔ جب اسے کہا کہ کیا کرتے ہو شیخ، تمہیں بلا رہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اب شیخ کی ضرورت نہیں رہی، میں خود بہت بڑا وقت کا ولی بن چکا ہوں۔ وہ مرید وہاں سے نکلا، آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، خدم بوسی کی۔ خدم بوسی کرنے کے بعد عرض کرتا کہ حضور بات ایسی کیسی؟ حضور اپنے مریدین کے ساتھ جو اس کے پاس پہنچے، مرید نہیں آیا، شیخ خود پہنچ گئے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کی کیسی شان ہوتی ہے کہ اپنے مرید کو گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ حضور کیا بتائیں، اب تو اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ رات جب سوتا ہوں تو فرشتے آتے ہیں اور مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر سی بات ہے ایک بہت ولایت میں آپ کا ایک مقام ہے، بہت بلند آپ کا مقام ہے، سید الطائفہ آپ کو کہا گیا، اولیاء کی سرداری آپ کے تعلق سے منسوب کی گئی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اچھا ایسی بات ہے، آج رات جب تمہیں جو ہے فرشتے جنت کی سیر کرانے کے لیے نکلیں
تو اس وقت یاد سے جو ہے استغفر اللہ پڑھ لینا۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات پر عمل کر لیتا ہوں، ایک بات پر عمل کرنے سے کیا ہونے والا ہے۔ الغزل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر جب شام ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے اس کے پاس آئے ہیں، بڑی حسین و جمیل ان کی صورت ہے، بڑے اچھے ان کے لباس ہیں، اسے آئے ہیں، تخت پر بٹھائے ہیں، لے کر سیر کے لیے نکل چکے ہیں۔ جب سیر کے دوران اچانک اس جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو یاد آیا کہ میرے شیخ نے ایک نصیحت کی تھی، میں نے وعدہ بھی کیا تھا، چلو آپ اس کو کر کے تو دیکھیں۔ جیسے ہی اس نے جو ہے اس تخت پر بیٹھے بیٹھے، حالانکہ خواب میں وہ ہے، تو خواب میں رات میں آیا، اس کو لے کر نکلے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے جب کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو فوراً جو ہے وہ خواب بالکل چکنا چور ہو گیا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا۔ تو فوراً اٹھا، توبہ استغفار کی، نہایا دھویا، اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی، قدم بوسی کرنے کے بعد ادب سے کھڑا ہو کر کہا کہ حضور مجھے جو ہے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، روز میں جو ہے جس چیز کو جنت کی سیر سمجھتا تھا، آپ کے ایک بات پر عمل کرنے کی بنا پر جب میں نے جیسے ہی استغفار پڑھا تو میری کیفیت یہ ہوئی کہ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو کچرے کے ڈھیر پر دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روز کی کیفیت تمہاری یہ تھی کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ تمہیں اس بات سے روکتا تھا کہ تم میری مجلس میں نہ آؤ اور تمہاری اصلاح صحیح معنوں میں نہ ہو، اور تم جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب نہ ہو سکو، اس لیے یہ تمام چیزیں چل رہی تھی۔ میں نے تمہاری کیفیت کو معلوم کیا، اگر وہاں پر میں تمہیں یہ کہہ دیتا کہ شیطان کا عمل ہے تو یقیناً تم میری بات کو نہ مانتے، لہذا میں نے تمہیں ایک نسخہ دیا اور اس پر تم نے عمل کیا، تو اللہ کا فضل و احسان ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل گئی۔ دوبارہ ایسے بہکاوے میں نہ آنا، اگر کچھ ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں تو میری خدمت میں حاضر ہو کر اس کے تعلق سے کہنا کہ مسئلہ ایسے کا ایسا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کئی دفعہ شیطان ہمارے اندر قسم قسم کے جو ہے ہیلے بہانے، قسم قسم کے مکر و فریب ڈال دیتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھنے لگتے ہیں، لہذا اس غلطی سے محفوظ رہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔